دیکھیں وہ ضیاء الحق صاحب رہے تھے 88 تک. 88 کے بعد آپ دیکھ لیں جتنی دفعہ کوئی MBA بنا ہے, MNA بنا ہے, اس کا سٹائل یہی رہا ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ میں نے خرچ کتنے کیے ہیں, میں نے لینے کتنے ہیں, میں نے گین کتنا کرنا ہے, ٹھیکے کتنے. اگر کوئی بندہ یہاں کے لیے کوئی روڈ لے کے آتا ہے تو وہ بھی حب علی میں نہیں ہوتا, بغض معاویہ میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ اگر 5 کروڑ آ رہا ہے تو 5 کروڑ میں MPA کو بھی تو کچھ بچ رہا ہے نا, MPA کو بھی کچھ ارننگ آ رہی ہے. تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اگر کام کا ہو تو پھر تو بہت کچھ کر سکتا ہے بندہ, کیونکہ ہمارے جذبات ہیں, ہمارے پاس کوالٹیز ہیں لوگوں کے اندر. ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے کہ یہاں پہ ہماری غربت کا کیا عالم ہے, ہماری روڈوں کا کیا حال ہے, ہمارے سیوریج کا کیا حال ہے, ہمارے علاقے میں یہاں غریب لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں ہمارے پاس کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, اگر کوئی اچھا ڈاکٹر آتا ہے تو وہ اسے اگر وہ حصہ اپنے وہ مطلب کمیشن نہیں دیتا تو وہ ودن 2 منتھ 3 منتھ یہاں سے چلا جاتا ہے, اور جو کمیشن دیتا ہے وہ برے سے برا ہو وہ یہاں سے جاتا ہی نہیں ہے, وہ مطلب مسلط ہو جاتا ہے. اس کو میڈیسن کی ایک پیناڈال کی گولی لکھنی نہیں آتی اور وہ MS بن کے بیٹھا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس کے پیچھے سب اپنا مفاد موجود ہے, علاقے کا مفاد. جب دیکھیں مار صاحب, جب ہم علاقے کا مفاد سوچیں گے تو ہمیں پھر اپنا کچھ نہ کچھ ضائع کرنا پڑے گا, ہمیں اپنا نقصان کرنا پڑے گا. ہم نے بڑوں سے سنا تھا چودھری بننا آسان کام نہیں ہے, چودھری بننے کے لیے اپنا گھر تباہ کرنا پڑتا ہے, تو پھر بندہ لوگوں میں چودھری بنتا ہے. یہاں ہم چودھری بھی کہلاتے ہیں اور لوگوں کی جیبیں بھی کاٹتے ہیں, یہی ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. آپ جو آئندہ الیکشنز آ رہے ہیں اس میں یعنی کس پارٹی یعنی کس سیاسی پارٹی سے کے پلیٹ فارم سے یعنی الیکشن کریں؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے آپ کو عرض کی مار صاحب, ہماری ایک ہی جماعت ہے زیڈ لیگ, ہم اس پہ کھڑے ہیں اور مرنے تک کھڑے ہیں. ہم نے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ہم بیسیکلی بزنس مین لوگ ہیں. بزنس مین بندہ کمٹڈ ہوتا ہے, اور ہمارا مرنا جینا زیڈ لیگ کے ساتھ ہے, تو ہم اپنی پارٹی سے ہی لڑیں گے. اگر جماعتی الیکشن ہوئے تو زیڈ لیگ سے لڑیں گے, اگر پارٹی الیکشن نہیں ہوتے, غیر جماعتی ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا جو گروپ ہے, نعمان صاحب ہیں یہاں پہ, اعجاز الحق صاحب ہیں, میں ہوں, اور ہمارے سب سے بڑے جو ہیں جو ڈیسیژن میکر ہیں وہ حاجی یاسین صاحب ہیں, اور انہوں نے اور اعجاز الحق صاحب نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. تو ہم تو اس ایک ٹیم کے سپاہی ہیں, اس میں جن کو آرڈر آ جانا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے ابھی تو دیٹس اٹ کرنا ہے. اور ہماری کامیابی کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم ایک پلان کے ساتھ, ایک گروپ کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی بندہ حرف آخر نہیں ہے, کوئی ایک بندہ جو ہے وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے. یعنی آپ ان فیوچر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زیڈ لیگ کا کسی بڑی پارٹی کے ساتھ علاق ممکن ہے یا نہیں؟ سر یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے. یا تو ہماری ایفرٹس اس لیول تک ہو کہ ہم اپنی جماعت کو اس لیول تک لے کے جائیں کہ ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت نہ ہو. ورنہ ہم دیکھیں یہ جو پچھلا الیکشن, میں اسی کو ڈسکس کر لیتا ہوں, ہم PTI سے مل کے الیکشن لڑے, PTI نے ہمارے مقابلے میں بندہ کھڑا نہیں کیا, PTI نے کینڈیڈیٹس نہیں دی, ٹکٹ نہیں دی, تو ہم PTI سے مل کے لڑیں. تو بدقسمتی کہ ہمارا پورا ڈسٹرکٹ ہی گڈنیپ ہو گیا. یہ ایک لمبی کہانی ہے, اس کو میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا ہوں. لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ یہاں PTI کا بڑا ووٹ تھا, یہاں PTI میں بڑے کینڈیڈیٹس تھے. مثلا میں ایک کینڈیڈیٹ کا اگزامپل کرتا ہوں, ملک مظہر چشتیاں سے. اب جو بظاہر ناقص عقل دیکھ رہی تھی, جو ہم جو سوچ رہے تھے وہ مظہر PTI کا وننگ کینڈیڈیٹ تھا, لیکن جب رزلٹ آیا تو کچھ اور تھا. دیکھیں یہ پاکستان ہے, یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے جو سیاسی دڑے بندیاں تھیں ان کی منافقت ہے یا کوئی لوگوں میں اس طرح کا یعنی ووٹ بینک تھا یا کوئی اور وجہ؟ نہیں, اس میں منافقت تو میں نہیں کہوں گا. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ ایک بہت بڑا گروپ تھا, لوگوں نے ووٹ دیے, لوگ ہمارے ساتھ چلے, لوگوں نے وفا کی. اور اس کے باوجود دیکھیں سر, سیاست کرنا اور ٹاپک ہے, جیتنا اور ٹاپک ہے. یہ اس میں نصیبوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے بندے کا. اب نصیب تو نہیں چینج کر سکتا کوئی شخص بھی کسی طریقے سے بھی. تو جو ہم نے اپنی ایفرٹس پوری کی. نعمان صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے, اعجاز الحق صاحب تھے, دونوں نے الیکشن لوز کیا,
لیکن ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے میں ان کی محبت اور ان کی جو وفا تھی اس کو چیلنج نہیں کرتا ہوں، وہ موجود تھی۔ اب مار صاحب دیکھیں، آپ مجھے ووٹ دے رہے ہیں، میں الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہوں، آپ مجھے ووٹ دے رہے ہیں، تو آپ نے تو ووٹ دیا، اب جیتنا ہرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ہرایا، نہیں، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میں ان ساری ٹیم میں واحد خوش قسمت انسان ہوں جن کے لیے لوگ مرنے مٹنے کے لیے وہ تیار ہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے علاقے کے وہ ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ چلے اور جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ اب جتانا تو ان کے بس میں نہیں تھا، تو جیتنا ہمارے بس میں بھی نہیں تھا، یہ سارے معاملات اللہ کے اختیار میں تھے۔ تو یہ تو ایک ریت ہے، کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی کوئی ہارتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی جاتا ہے، یہ تو نظام قدرت ہے۔ یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی رہنما ہیں شوکت بسرا